بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے سسر کے پاس جو بھی عورت بچے کے لیے آتی وہ ان کو ایک کمرے میں لے جاتے اور وہ حاملہ ہو جاتی۔ ایک رات میں چوری اس کمرے میں چلی گئی اور کچھ دن بعد پتہ چلا میں تو حاملہ ہوں۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے شوہر تو بیرون ملک میں تھے اور پھر اگلے روز دوبارہ اس کمرے میں گئی تو میرے ساتھ بانجھ پن کے علاج کے نام پر آج کل ایسے گھناؤنے کھیل کھیلے جانے لگے ہیں کہ جن کے بارے میں سوچ کر بھی روح کانپ جاتی ہے۔ کبھی کوئی عامل بن کر عورت کی عزت اتارتا ہے تو کبھی کوئی جعلی ڈاکٹر اسے برباد کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کسی عورت کی عزت کو تار کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ ہم صرف اولاد کی خاطر عورت کو جہنم میں جھونک دیتے ہیں۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد اگر عورت حاملہ نہ ہو تو ہم اس پر بانجھ کا دھبا لگا دیتے ہیں، اس کا جینا دوبھر کر دیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے عورتیں علاج کے نام پر برباد ہونے کو بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ میری یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی سچ پر سے پردہ اٹھا رہی ہے، جہاں بہت سی عورتوں نے علاج کے نام پر اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ زمانے کے تانوں سے بچنے کے لیے علاج کے نام پر وہ ایسی درندگی کی بھینٹ چڑھ گئیں کہ سوچ کر روح کانپ جاتی ہے۔ یہ جان کر ہی آپ کے قدموں تلے زمین نکل جائے گی کہ کیسے کچھ لوگ عورت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسے پامال کرتے ہیں۔ میرا نام سائرہ ہے اور میری عمر 24 سال ہے۔ میں شادی ہو کر جس گھر میں آئی وہاں میرے علاوہ میرا ایک سسر موجود تھا اور ایک بیمار ساس جو بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ میرا شوہر ایک پردیسی تھا جو شادی کے اگلے ہی ہفتے پردیس چلا گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے لیے سسرال نبھانا بہت ہی آسان ہوگا۔ نہ ہی سسرال میں زیادہ لوگ تھے اور نہ ہی ساس کی حالت ایسی کہ وہ میری کسی بھی معاملے میں کچھ کہتی۔ نندوں کا بھی کوئی جھنجٹ نہیں تھا۔ میرا شوہر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور مجھے لگا کہ شوہر کے پردیس چلے جانے کے بعد میں پوری طرح آزاد ہوں گی اور اپنی مرضی سے سکون کی زندگی گزاروں گی۔ لیکن یہ بھید تو شادی کے بعد کھلا کہ یہ سسرال نبھانا کس قدر عذاب تھا۔ میرا سسر ایک 70 سال کا بوڑھا تھا، لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا جیسے وہ ابھی بھی جوان ہو۔ ہر وقت بالوں میں خضاب لگائے، بالوں کو تیل سے جمائے تیار رہتا۔ کبھی کبھی تو مجھے اس کی تیاری دیکھ کر ہنسی آ جاتی۔ اتنے بڑھاپے میں نہ جانے کیوں میرے سسر کو جوانی چڑھی ہوئی تھی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ بانجھ عورتوں کا علاج کرتا ہے اور جو بھی عورت علاج کرواتی ہے اس کی جھولی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ میرے سسر کے پاس آنے والی کوئی بھی عورت نامراد نہیں لوٹی تھی، لیکن جو بات میری سمجھ سے باہر تھی وہ میرے سسر کے علاج کا طریقہ تھا۔ ہم شہر کے ایک چھوٹے سے کچے علاقے میں رہتے تھے جہاں زیادہ تر غریب لوگ رہائش پذیر تھے جو ہاسپٹل کی مہنگی فیسیں اور ٹیسٹ کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ پرانے زمانے کا بنا ہوا ایک ٹوٹا پھوٹا سا علاقہ تھا جہاں پرانی حویلیوں کے اوپر ہی چھوٹے چھوٹے کچے مکان بنا دیے گئے تھے۔ ہمارے ارد گرد کی ساری آبادیاں بھی اس طرح کی تھیں، اس لیے جب بھی کوئی عورت اولاد کے لیے پریشان ہوتی تو وہ میرے سسر کے پاس چلی آتی۔ میرے سسر کی شہرت دور دور تک تھی کہ وہ بنا پیسے لیے ہی بانجھ عورتوں کا علاج کر دیا کرتا ہے۔ غریب عورتوں کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی تھی، اس لیے آئے دن کوئی نہ کوئی عورت ہمارے دروازے پر موجود ہوتی۔ سب سے زیادہ حیرانی مجھے اس بات پر ہوتی کہ نہ ہی میرا سسر کوئی ڈاکٹر تھا، نہ ہی طبیب، اور نہ ہی کوئی حکمت اس کے ہاتھ میں تھی۔ پھر بھلا وہ بانجھ عورتوں کا علاج کیسے کر دیا کرتا تھا؟ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد مجھے میرے سسر کا طریقہ علاج پتہ چلا تو میں حیران رہ گئی کہ کیا اس طرح بھی کوئی عورت حاملہ ہو سکتی ہے؟ لیکن سسر سے اس بات میں بات کرتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی، اور ساس تو بات کرنے کے قابل ہی نہیں تھی، اور نہ جانے وہ اشاروں میں مجھے کیا کچھ کہتی رہتی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ میرے سسر کے گھر کا ایک کمرہ مخصوص تھا جہاں وہ عورتوں کا علاج کرتے تھے، لیکن اس کمرے میں میرا جانا سختی سے منع تھا اور نہ ہی کوئی اور اس طرف جاتا تھا۔ اس کمرے میں وہ بانجھ عورت کو لے کر چلے جاتے۔ کچھ گھنٹے کے علاج کے بعد وہ عورت جب واپس جانے کے لیے اٹھتی تو اس کا حال بہت ہی عجیب ہوتا۔ اس کے چہرے پر مجھے خوف سا محسوس ہوتا اور ایسا لگتا جیسے وہ بہت مشکل سے کھڑی ہو۔ اس کے چہرے کی رنگت بھی اڑی اڑی سی ہوتی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ہمیں خبر ملتی کہ وہ عورت حاملہ ہو چکی ہے۔ کئی دفعہ میں نے علاج کے لیے آنے والی عورت کو واپسی میں روکنے کی کوشش کی، کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ میرے سسر کمرے میں لے جا کر ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جو وہ عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔
लेकिन मेरे रोकने के बावजूद भी कोई औरत न रुकती और तेजी से हमारे घर से निकल जाती। उसके चेहरे की बदहवासी देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास होता। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए यही समझती रही कि शायद मेरे ससुर कोई न कोई ऐसा इल्म रखते हैं जिससे वो ये इलाज करते हैं, मगर मेरे लिए एक मुइम्मा ही बना रहा। मेरे अंदर एक तजस्सुस जन्म ले चुका था कि उस कमरे में ऐसा क्या था जो औरतों का इलाज भी हो जाया करता था और हमल भी ठहर जाता था, जबकि आज के दौर में तो कोई डॉक्टर भी इलाज में महीनों लगा दिया करता था और मेरे ससुर तो इलाज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लेते थे। एक दिन सच जानने के लिए मैं चुपके से उस कमरे में दाखिल हो गई थी और मेरा ससुर शायद कहीं गया हुआ था, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने उसे नहीं देखा था। यही मौका था जब मैं उस कमरे का सच जान सकती थी। मुझे यकीन था कि मैं हामला तो हो नहीं सकती, क्योंकि मेरा शौहर तो परदेस गया हुआ है। इसीलिए खामोशी से मैं उस कमरे में दाखिल हो गई। लेकिन कमरे में दाखिल होते ही सिवाय अंधेरे के मुझे और कुछ समझ न आया। अंधेरे में ही न जाने मैं किस चीज़ से टकरा कर गिर के बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं वापस कमरे से बाहर निकल आई। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था, साथ ही सारा जिस्म भी टूट रहा था। सर पर बहुत जोर की चोट आई थी। मैं बहुत मुश्किल से चलते हुए अपने कमरे में आ गई और कुछ देर आराम करने के बाद घर के कामों में लग गई। मैंने सोचा था कि मैं फिर कभी इस कमरे में जाकर सच का पता लगाऊंगी, क्योंकि उस दिन के बाद मेरे ससुर ने घर से बाहर कदम ही नहीं निकाला और इसलिए मुझे मौका नहीं मिल सका। एक दिन मैं बाजार गई तो वहाँ मुझे एक औरत नजर आई जो हमारे घर से इलाज करवा कर गई थी। मुझे उसका चेहरा आज भी अच्छी तरह याद था, क्योंकि जिस बदहवासी के आलम में वो कमरे से निकल कर गई थी मैं चौंक कर रह गई थी। मैंने अपनी चादर से अपना मुंह ढांपा और उसे आवाज़ देकर रोका तो वो रुक गई। मैंने उसे सलाम करके बताया कि मेरा नाम सायरा है और मैं अपना इलाज करवाना चाहती हूँ। मैं बांझ औरत हूँ और मैंने सुना है कि आपने भी एक बुढ़े आदमी से अपना इलाज करवाया है। मेरी बात सुनकर उस औरत के चेहरे का रंग बदल गया और वो मेरी बात का जवाब दिए बिना ही तेजी से आगे बढ़ने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो इस कदर जल्दी से निकली कि मैं रोक ही ना पाई। पहले भी मुझे इसका अंदाज़ा कुछ अजीब लगा था और आज तो मैं पूरी तरह ठिठक गई थी कि ऐसी क्या बात है कि मुझे इलाज के बारे में बताने के बजाय उसने भाग जाना मुनासिब समझा। जहन में अजीब अजीब सी बातें आ रही थी। मैंने सारा सौदा खरीदा और थकी हारी घर वापस लौट आई। गर्मी की शिद्दत से मुझे चक्कर आ रहे थे। कुछ देर आराम करने के बाद मैं घर के कामों में मसरूफ हो गई, लेकिन मेरी तबीयत न संभली। चक्कर आने के साथ साथ कै भी शुरू हुई तो मुझे कुछ अजीब सा लगा और फिर तो हर खुशबू से ही मेरा जी मतलाने लगा। मुझे अपनी तबीयत का यह बदलाव कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने खामोशी से अपना टेस्ट करवा लिया और स्ट्रिप पर आने वाली दोनों लकीरें देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये कैसे हो सकता था? मैं हामला हो चुकी थी जबकि मेरा शौहर तो परदेस में था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और मेरे दामन पर बांझ होने का धब्बा नहीं था, लेकिन बदकिरदारी का दाग जरूर लगने वाला था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। मेरी सास इशारों ही इशारों में मुझसे मेरे रोने का सबब पूछ रही थी, लेकिन मेरे पास उससे बताने के लिए कुछ नहीं था। मैं उसे क्या बताती कि उसकी बेटी की गैर मौजूदगी में ही मैं उम्मीद से हो चुकी हूँ। दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर मैंने अपनी सास के पास उठी और जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर एक खूबसूरत सी कम उम्र लड़की मौजूद थी जो कहने लगी कि वो अपने बांझपन का इलाज करवाने के लिए आई है। उसकी बात सुनकर मेरे जहन में झमाका सा हुआ और मुझे याद आया कि उस खास कमरे में जाने के बाद कुछ देर के लिए मैं बेहोश हुई थी। तो ऐसा क्या हुआ था कि मैं हामला हो गई थी? उस लड़की का मासूम चेहरा देखकर मैंने झूठ कह दिया कि फिलहाल मेरे ससुर घर पर मौजूद नहीं है, वो 2 दिन बाद आ जाएं। मेरी बात सुनकर वो मायूसी से वापस जाने के लिए पलट गई। मेरे लिए इससे ज़्यादा सब्र करना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं बिना रुके ही उस कमरे में घुसती चली गई। लेकिन मैंने अपने हाथ में मोबाइल का टॉर्च जला लिया। आज मैं अंधेरे में टकरा कर गिरना नहीं चाहती थी, बल्कि रोशनी में सच्चाई देखना चाहती थी, जिसकी वजह से मेरे पेट में एक जान पल रही थी। रोशनी हाथ में लिए उस कमरे में दाखिल होने के बाद जो कुछ मैंने देखा और जो मेरे साथ हुआ, मेरे होश उड़ गए। मैं जान गई थी कि मैं हामला कैसे हुई हूँ। मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरा 70 साला बूढ़ा ससुर ऐसी हरकत भी कर सकता है। कुछ घंटों की अजियत सहने के बाद मैं उस कमरे से बाहर तो निकल आई, लेकिन साथ ही साथ मेरे जिस्म से जान भी निकल गई थी। ये कैसा खेल रचाया जा रहा था जिससे हर कोई बेखबर था। मैं बिस्तर पर लेटी आंसू बहा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब अपने हमल के बारे में दुनिया को क्या बताऊंगी। कौन मेरी बात पर यकीन करेगा?
میرا خود کا تعلق بھی ایک غریب گھرانے سے تھا اور میری رخصتی کے وقت ہی میری بھابھی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ آئندہ کبھی پلٹ کر ہمارے گھر نہ آنا، کیونکہ میرے ماں اور باپ دونوں ہی زندہ نہیں تھے۔ میری بھابھیوں کے لیے میں ایک بوجھ تھی، اور اسی لیے جیسے ہی میرے لیے فرحان کا رشتہ آیا، میری بھابھیوں نے بنا سوچے سمجھے ہی ہاں کر دی اور مجھ سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ میں نے شادی کے دن ہی پہلی دفعہ فرحان کو دیکھا تھا اور مجھے کچھ سکون کا احساس ہوا تھا کہ جلد بازی میں صحیح لیکن میرے بھائیوں نے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا۔ فرحان بہت ہی اچھے تھے اور ایک ہفتہ انہوں نے میرے ساتھ بہت سی محبت سے گزارا، لیکن اس کے بعد مجھ سے جدا ہو کر وہ پردیس روانہ ہو گئے۔ جاتے جاتے وہ مجھے اس بات کا پابند بنا گئے تھے کہ میں ان کی بیمار ماں کا خیال رکھوں اور ان کے باپ کے کاموں میں مداخلت نہ کروں۔ اس وقت ان کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ جاتے جاتے وہ مجھے یہ بات کیوں کہہ رہے تھے، میں بھلا ان کے ابا کے کاموں میں مداخلت کیوں کروں گی؟ لیکن اب یہ بات مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اس مداخلت کا کیا انجام نکلا تھا۔ فرحان کے جانے کے بعد بھی میرے سسر میرے ساتھ بہت ہی اچھے تھے، ان کے جانے کے بعد بھی مجھے کوئی دقت نہ ہوئی۔ میرے سسر ہمیشہ ایک ہی بات کہتے کہ میں ان کے علاج والے کمرے سے دور رہوں، کیونکہ اس طرح ان کے کام میں رکاوٹ آتی ہے۔ میں نے بھی ان کی بات مان لی تھی، لیکن میرے اندر کے تجسس نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں ان کی بات کے خلاف جاؤں۔ میرے سسر اکثر ہی اگربتیاں جلا کر اس کمرے میں لے جایا کرتے تھے۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ شاید وہ کوئی علم کے ذریعے علاج کرتے ہیں، لیکن نہ ہی میں نے اپنے سسر کو کبھی نماز پڑھتے دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی قرآن کی تلاوت کرتے، اور یہ راز مجھ پر اب کھلا تھا کہ اس کمرے میں آخر کیا ہوتا تھا۔ مجھے بستر پر پڑے روتے روتے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میرا فون بجنے لگا۔ فرحان کا فون آ رہا تھا اور مجھ میں فون اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اگر میں فون نہ اٹھاتی تو فوراً اپنے ابا کو فون کرتی اور میرے سسر میرے کمرے میں چلے آتے۔ یہی سوچ کر میں نے فون اٹھا لیا تھا۔ فرحان نے مجھے اپنے آنے کی خبر سنائی تھی اور 1 مہینے کی چھٹیوں پر وہ آ رہے تھے، اور یہ بات سن کر میرے اندر جیسے کسی نے نئی زندگی ڈال دی تھی۔ خدا نے مجھے اپنے دامن سے بدکرداری کا داغ دھونے کا ایک موقع دیا تھا۔ میں نے اپنے حاملہ ہونے کی خبر سب سے چھپا لی اور پورا 1 دن اپنے کمرے میں بند رہی۔ اگلے دن کی فلائٹ سے ہی فرحان واپس آ گئے۔ میں فرحان کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ فرحان کو لگا کہ شاید میں ان کی یاد میں بے تاب تھی۔ کچھ دن فرحان میرے ساتھ گزار کر واپس جانے لگے تو میں نے پھر انہیں اپنے حاملہ ہونے کی خبر سنائی۔ میں انہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، جبکہ یہ بات سراسر جھوٹ تھی۔ فرحان کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، وہ میرے سینے سے لگ گئے اور کہنے لگے یہ خبر شاید ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کی خبر ہے۔ لیکن یہ میرا دل ہی جانتا تھا کہ میں نے کس دل سے انہیں یہ خبر سنائی تھی۔ فرحان اپنے ابا کو میرا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے چلے گئے اور میں ایک دفعہ پھر اسی 4 دیواری میں رہ گئی، جہاں اب میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ ہم عورتیں بھی کتنی مجبور ہوتی ہیں، اپنی عزت کو بچانے کے لیے ہم کس طرح اپنے منہ پر تالا لگا لیتی ہیں۔ فرحان کے جانے کے بعد میں نے کمرے سے نکلنا بہت کم کر دیا تھا۔ گھر کا کام کاج کرنے کے بعد میں واپس کمرے میں آ جاتی اور سارا وقت بند 4 دیواری میں بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہتی۔ ایسے ہی کام کرتے وقت ایک دن دروازہ بجا اور میں نے دروازہ کھولا تو وہی معصوم سی چہرے والی لڑکی دوبارہ سے ہمارے دروازے پر کھڑی تھی اور اولاد کے لیے اپنی جھولی پھیلا رہی تھی۔ میں اسے کسی ظلم کا نشانہ بننے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ میرے سسر اب علاج نہیں کرتے اور بہتر یہ ہے کہ وہ واپس لوٹ جائیں اور دوبارہ کبھی ہمارے دروازے پر نہ آئیں۔ لیکن وہ میرے سسر کی اس قدر تعریف سن چکی تھی کہ واپس لوٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ مجبوراً میں اسے ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی اپنے کمرے میں لائی اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اسے وہ سچ بتا دیا جو مجھ پر بیت چکا تھا۔ میری بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے، وہ میری شکر گزار ہو کر واپس لوٹ گئی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ میری وجہ سے کسی ایک مظلوم عورت کی تو زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ میں خود کو تو نہ بچا سکی، لیکن میں نے ٹھان لیا تھا کہ اب اس دروازے پر آنے والی ہر عورت کی عزت بچانا میری ذمہ داری ہے۔ اس لیے جب بھی دروازہ بجتا میں دوڑی چلی جاتی اور اگر کوئی عورت آتی تو اسے بھگا دیتی۔ ایک دن میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری سہیلی کھڑی تھی جو میری بچپن کی دوست تھی، اور بہت عرصے کے بعد میں نے اسے دیکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہی وہ میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی کہ میں تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بٹھایا، کچھ دیر تو ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی ایک پولیس والے سے ہوئی تھی جو اب SHO بن چکا ہے اور وہ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی میرے کان کھڑے ہو گئے اور میں نے سوچ لیا اب میں مجرموں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچاؤں گی۔ میں نے اپنی دوست کو سارا سچ بتا دیا اور اسے مدد کی التجا کی، اور ساتھ ہی اس بات کے لیے بھی راضی کیا
کہ کہیں بھی میرا کوئی نام نہیں آئے گا، کیونکہ میں فرحان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میری دوست نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گی، اور 2 دن بعد ہی پولیس کی ایک بھاری نفری نے ہمارے گھر پر ریڈ ماری تھی۔ پولیس کو میرے سسر کے خلاف تمام شواہد مل چکے تھے اور میرا سسر گرفتار ہو گیا۔ میں نے فرحان کو یہ خبر سنائی تو وہ بھی پردیس چھوڑ کر واپس چلے آئے، کیونکہ اب گھر میں اور اماں اکیلے رہتے تھے۔ فرحان کہنے لگی کہ انہیں اپنے ابا کا سچ بہت پہلے سے معلوم تھا۔ کئی دفعہ انہوں نے اپنے ابا کو اس غلط کام سے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کے ابا نے ان کی ایک نہ مانی اور آج بدنامی کے دن ہمیں دیکھنے کو ملے۔ فرحان کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ وہ اپنے باپ کا سارا سچ جانتے تھے اور پھر بھی خاموش رہے، اور شاید اسی وجہ سے میری صورت انہیں سزا مل گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ دراصل میری حاملہ ہونا میری سزا نہیں بلکہ میرے شوہر کی سزا تھی، جنہوں نے کئی عورتوں کی بربادی کو خاموشی سے برداشت کیا تھا۔ اس کمرے کو پولیس نے فی الحال سیل کر دیا تھا، کیونکہ وہ کمرہ علاج کا نہیں بلکہ اس کمرہ خاص سے ایک خفیہ سرنگ نکلتی تھی، جو شاید پرانے وقتوں میں اس حویلی سے دوسری حویلی تک جانے کے لیے بنائی گئی تھی، یا پھر مشکل وقت میں بھاگنے کے لیے۔ یہ پورا علاقہ پرانے زمانے کی حویلی کے اوپر بنا ہوا تھا، اور اس کمرے سے نکلتے ہوئے یہ پورا علاقہ پرانے زمانے کی حویلی کے اوپر ہی بنا ہوا تھا، اور اس کمرے سے نکلنے والی سرنگ دوسرے علاقے میں موجود ایک حویلی تک جاتی تھی۔ میرے سسر عورت کو علاج کرنے کے لیے اس کمرے میں لے جاتے اور انہیں علاج کے نام پر اس سرنگ میں سے گزار کر دوسری حویلی میں پہنچا دیتے، جہاں کئی گھنٹوں تک وہ کسی نہ کسی درندے کا شکار بنی رہتی۔ ان مظلوم عورتوں کی نازیبہ تصاویر بنائی جاتی، برہنہ کر کے ان پر تشدد کیا جاتا۔ ایک وقت میں 2 مرد مل کر اس عورت کے ساتھ اپنی ہوس پوری کرتے، اور پھر جب ان کا دل بھر جاتا تو اس عورت کو واپس اسی سرنگ کے ذریعے اسی کمرے میں بھیج دیا جاتا۔ کئی گھنٹوں کی ذلت کے بعد جب وہ عورت کمرے سے نکلتی تو اپنے حواس میں نہ رہتی، اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑ جاتا اور اس کی حالت چلنے لائق بھی نہ ہوتی۔ اس کے پاس تو کہنے کے لیے الفاظ بھی نہ ہوتے، اس لیے جب بھی میں ایسی کسی عورت کو روکنے کی کوشش کرتی تو وہ بھاگتی چلی جاتی۔ بے ہوشی کے عالم میں جب میں اس کمرے میں پڑی تھی تو میرے ساتھ بھی زیادتی کی گئی تھی، لیکن کس نے اور کیسے کی تھی یہ بات مجھے آج تک پتہ نہیں چل سکی تھی، اور نہ ہی میرے سسر کو اس بات کا علم تھا۔ شاید اسی راستے کے ذریعے سے کوئی اس کمرے میں چلا آیا تھا جس نے مجھے بے ہوش پا کر اپنی ہوس پوری کر لی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد میں واپس کمرے میں لوٹ آئی اور میرے سسر کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ لیکن اگلی دفعہ جب میں ٹارچ لے کر اس کمرے میں داخل ہوئی تو میرے سسر اس سرنگ کے ذریعے دوسری حویلی میں جا رہے تھے، اور میں بھی خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ وہاں پہنچتے ہی میں نے ایک عورت کی بربادی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میرے 70 سال کے بوڑھے سسر اس منظر کو ایسے مزے لے کر انجوائے کر رہے تھے جیسے انہیں یہ سب دیکھ کر سکون محسوس ہو رہا ہو۔ میرے سسر میں تو دم ہم نہیں رہا تھا، لیکن وہ یہ سب دیکھ کر ہی اپنے نفس کو سکون پہنچا رہے تھے۔ بستر پر پڑی عورت کس بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر میرے لیے وہاں رکنا ممکن نہیں تھا۔ میں واپسی کے لیے چلتی ہی ہوئی، اسی وقت میرے سسر نے مجھے دیکھ لیا تو میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے مجھے واپس اسی کمرے میں لے آئے تھے، اور میرے ساتھ اس قدر سختی سے پیش آئے تھے کہ میری روح فنا ہو گئی۔ میرے سسر نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں نے اپنی زبان کھولی یا آئندہ میں نے اس کمرے کا رخ کیا تو وہ میری اور فرحان کی طلاق کروا دیں گے۔ ان کا اصل مقصد پیسے کمانا نہیں بلکہ یہ سب دیکھ کر اپنے اندر کی پیاس بجھانا تھا۔ سسر کی دھمکی کے آگے میں خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، نہ ہی میرا شوہر یہاں تھا۔ لیکن جب میری دوست آئی تو میں نے سارا سچ اسے کہہ سنایا۔ ظالم کی رسی کھینچنے کا وقت آ چکا تھا، اس لیے شاید سالوں بعد میری دوست میری یاد میں میرے گھر پہنچ گئی تھی۔ پولیس والوں نے میرے سسر کو ہی نہیں بلکہ دوسری حویلی میں موجود تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا گروہ تھا جو مل کر یہ کام کر رہا تھا۔ میں نے ایک بہت خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا جسے فرحان نے بہت محبت سے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ میں فرحان کا چہرہ دیکھ رہی تھی جہاں محبت کے جذبات تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ فرحان ساری زندگی اس بات سے انجان رہیں گے کہ یہ بچہ ان کا نہیں ہے بلکہ ان کی غلطی کی سزا ہے۔ اگر وہ پہلے ہی اپنے باپ کے خلاف کوئی سخت قدم اٹھا لیتے تو شاید اس طرح میری عزت برباد نہ ہوتی اور بہت سی عورتیں بھی بچ جاتی۔ میری ساس کو بھی سارا سچ معلوم تھا، لیکن میرے سسر انہیں مختلف دوائیاں دے دے کر معذور اور گونگا بنا چکے تھے۔ میری ساس اشاروں میں مجھے یہی سچ بتانا چاہتی تھی، لیکن یہ بات مجھے اب سمجھ آئی تھی۔ میں اور فرحان اپنے بیٹے کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزار رہے تھے، اور میری ساس کی حالت بھی اب پہلے سے بہتر تھی۔ ہم انسان ہمیشہ اپنے ارد گرد ہونے والی چھوٹی موٹی برائیوں کو
نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر ایک دن وہی برائی معاشرے کے لیے ناسور بن جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جہاں بھی برائی کو پھلتا پھولتا دیکھیں اسے وہیں جڑ سے ختم کر دیں، ورنہ ایک نہ ایک دن وہ برائی آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو سرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔